قابل قدر بزرگان دین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب پاکی کا حکم دیا تو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، نبی اپنے کپڑے پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، نبی اپنے ماحول کو درست کیجئے، اور اللہ کے گھر کو پاک کیجئے رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پاکی کا ماحول بنائیں، آپ اپنے سے خود کو ہر طرح کی گندگیوں سے دور کریں۔ لیکن جب اہل البیت کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل نہیں فرمائی کہ نبی کہیے اہل البیت سے کہ اپنے سے گندگی کو دور کریں، اپنے سے برائی کو دور کریں، اپنے سے ناپاکی کو دور کریں۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ، کہ اللہ چاہتے ہیں، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، ہم تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دیتے ہیں، ہر طرح کی۔ لہذا اہل البیت کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی، کسی طرح کی کوئی گندگی عقائد سے تعلق رکھتی ہو یا نسب سے تعلق رکھتی ہو، کسی طرح کی بھی کوئی گندگی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا خیال رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پاکی کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے۔ لہذا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل البیت کہتے کس کو ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ اہل البیت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ رب العزت نے اہل البیت کی پاکی کا ارادہ فرمایا، وہ اہل البیت ہے کون؟ تو قرآن کریم کی اس سے پہلی آیتیں اٹھا کر دیکھیں اور کئی ایک آیتیں اٹھا کر دیکھیں جو مسلسل قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی ہیں، وہ تمام کی تمام آیتیں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ بیویوں کے متعلق ہیں۔ تمام کی تمام آیتیں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے متعلق ہیں۔ تو قرآن کریم کی زبان میں اہل البیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں کتنی ہیں یہ میں نے آپ سے گزشتہ جمعے میں بتلایا۔ آپ علیہ السلام نے کتنے نکاح فرمائے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت یعنی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کی گندگی کو دور کرنے کا ارادہ فرمایا، ان کو پاکیزہ ہونے کا حق دیا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام بیویاں پاک ہیں، وہ ہر طرح کے عقائد کی گندگیوں سے یا جسمانی گندگیوں سے، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاکی کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو اب جو انسان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ در حقیقت حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگلی نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ وہ قرآن کریم پر نہیں، خداوند قدوس عالم کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ہم نے اہل البیت، اے نبی کی گھر والیوں، تم سے گندگی کو دور کر دیا ہے، تم سے ہر طرح کی برائیوں کو دور کر دیا ہے۔ وہ عقائد میں، وہ کردار میں، وہ اخلاق میں، وہ کسی بھی طریقے سے بری نہیں ہو سکتی جب اللہ نے اس کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے۔ اب انسان اگر یہ کہے کہ اما عائشہ سے کوئی غلط کام ہوا ہے یا اما خدیجۃ الکبریٰ یا دیگر کوئی سی
بیوی سے کوئی برائی کی صادر ہوئی ہے تو وہ انسان کی اپنی عقل کی کمی ہے، اس کی اللہ کے کلام میں سمجھ کی کمی ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تمام کی تمام پاکیزہ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پاک فرمایا۔ ہمارا نبی سرور کائنات پاکیزہ، اللہ رب العزت نے اپنا کلام بھی دیا تو سب سے زیادہ پاکیزہ کلام دیا۔ اللہ کا کلام پاک ہے، اللہ کا کتاب پاک ہے، تمام کتابوں کے اندر سب سے زیادہ پاک کتاب اگر کوئی ہے تو اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اگر شہر کو چنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تو شہر مکہ جو سب سے زیادہ پاک شہر ہے، مدینہ چنا وہ سب سے زیادہ پاکیزہ شہر۔ جس زمانے میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، مبعوث فرمایا، تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے زمانے کے لوگ سارے انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہیں۔ اور پھر یہی بس نہیں ہوتا بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے بہترین لوگ، پھر ان کے بعد آنے والے سب سے بہترین لوگ، پھر ان کے بعد آنے والے سب سے بہترین لوگ، جن کو اردو زبان، جن کو فقہ کی اصطلاح میں یا محدثین کی اصطلاح میں صحابہ کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد آنے والے کو تابعین کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد آنے والے کو تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ یہ تمام وہ ہستیاں ہیں جن کے سچے ہونے کی شہادت جناب نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے، اور فرمایا کلہم عدول، سب کے سب نیک ہیں، سب کے سب سچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک چنا، کلام پاک چنا، شہر پاک چنا، لوگ پاک چنے، دین سب سے زیادہ پاکیزہ دیا، تو بتاؤ ذرا بیوی ناپاک کیسے دے گا؟ ذرا سوچو صحیح۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا قرآن کریم اور حکم فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس قرآن کریم کی اس آیت سے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام بیویاں ثابت ہوتی ہیں۔ اہل البیت، اب کوئی کہنے لگ جائے کہ اس میں تو اولاد شامل ہے، اس میں اولاد شامل ہے، نہیں نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی اردو زبان جاننے والے ہیں، اردو زبان میں اہل البیت کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے گھر والا، گھر والے، گھر والی۔ اہل کے معنی والا، والی، اور بیت کے معنی ہوتا ہے گھر۔ بیوی کا شوہر گھر والا کہلاتا ہے، شوہر کی بیوی گھر والی کہلاتی ہے۔ اس کی ماں گھر والی نہیں ہوتی، اولاد گھر والی نہیں ہوتی، گھر کا حصہ ضرور ہوتے لیکن گھر والے نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ازواج النبی صرف اہل البیت ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی صحیح آیت سے یہ واضح ہوتا ہے، بالکل کھلے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے اس کلام کی زبان میں کوئی اس کے علاوہ اہل البیت نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے جس کے پاکیزگی کی گواہی، جس کی پاکیزگی کا حکم یا جس کی پاکیزگی کا ارادہ خود رب سبحانہ و تعالی کرے، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اور ان کے والدین جو ایمان کی حالت میں، ان کا کیا مقام ہونا چاہیے۔ الغرض، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ہم تو آج تک سنتے آ رہے ہیں کہ اہل البیت حسنین کریمین ہیں، جناب علی المرتضیٰ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ پھر یہ کیسے ثابت ہوئے اہل البیت؟ قرآن کریم نے تو ان کو اہل البیت نہیں کہا، پھر یہ اہل بیت کن کو کیسے کہا گیا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ساری زندگی ہو گئی سنتے ہوئے آ رہے ہیں،
یہ اہل البیت بنے کیسے؟ فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جو میں آپ کے سامنے بار بار تلاوت کر رہا ہوں، رحمت خداوندی برس رہی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو پاکیزہ کیا، اس کے کپڑوں کو پاک کیا، اس کے ماحول کو پاک کیا، الغرض اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، اللہ کا رحمت کا سمندر جوش میں آیا ہوا ہے، تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ آج بڑا مہربان، بڑا کرم فرما ہے، میری بیویوں کو فرما رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پاک ہے، میں خود ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہوں، تو کیوں نہ میں اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کر لوں۔ تو یہ آیتیں سنانے کے لیے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام گھر پر تشریف لائے اور فرمایا بلاؤ بلاؤ علی المرتضیٰ کہاں ہیں، بلاؤ فاطمۃ الزہرا میری لخت جگر نور نظر کہاں ہیں، بلاؤ میرے آنکھ کے تارے جناب حسنین کریمین کو بلاؤ، دونوں کو بلاؤ، کہاں ہیں جلدی سے بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، دائیں طرف سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھایا اور بائیں جانب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا، سامنے حسنین کریمین کو بٹھایا اور ایک اپنی چادر جو کالی کملی جو کہلاتی ہے، کالے رنگ کی جو چادر تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اوپر وہ چادر ڈھانپ لی اور فرمایا اللہم اہل بیتی، اے میرے پروردگار تو نے اپنی زبان میں اپنے قرآن میں خدیجہ کو اہل بیت کہا ہے، اپنی زبان میں سودا کو اہل بیت کہا ہے، تو نے اپنی زبان میں حضرت عائشہ کو اہل بیت کہا ہے، تو نے اپنی زبان میں حضرت حفصہ کو اہل بیت کہا ہے، تو نے اپنی زبان میں زینب بنت خزیمہ کو اہل بیت کہا ہے، تو نے اپنی زبان میں حضرت ام حبیبہ کو اہل بیت کہا ہے، تو نے اپنی زبان میں زینب بنت جحش کو اہل بیت کہا ہے، اسی طریقے سے تو نے اپنی زبان میں حضرت جویریہ کو اہل بیت کہا ہے، تو نے ان کی سب کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے، تو نے صفیہ کو اہل بیت کہا ہے، تو نے جویریہ کو اہل بیت کہا ہے، تو نے ام حبیبہ کو اہل بیت کہا ہے، ماریہ قبطیہ کو تو نے اہل بیت کہا ہے، یہ تمام کی تمام تیری زبان میں یا اللہ تو نے کہا کہ یہ اہل بیت ہیں، نبی تیرے گھر والے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو پاک کر دوں۔ جب تو نے اتنا کرم کیا میرے مولا، میں یہ چاہتا ہوں، میں تیرا حبیب، میں تیرا رسول یہ چاہتا ہوں میری اس چادر کے اندر جتنے ہیں یہ میرا علی ہے جس کا میرے علاوہ دنیا میں میرے یا تیرے علاوہ دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے، یہ میری لخت جگر ایک بیٹی بچی ہے، تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو گیا ہے، اب میری یہ بیٹی یہاں پر موجود ہے اور یہ میرے نواسے موجود ہیں، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، میرے بعد میرا نسل چلنے کا سرمایہ یہ ہے، میرے بعد میرے دین کے پھیلنے کا ذریعہ یہ ہے، مجھ سے اگر دین لوگوں تک پہنچے گا تو میری اس نسل سے پہنچے گا، جو ان سے محبت رکھے گا اس کے دل کے اندر ایمان باقی رہے گا، جو ان سے بغض کرے گا ان کے دلوں سے ایمان نکل جائے گا، لہٰذا دنیا کے اندر جو انسان مومن رہنا چاہتا ہے اس کے اندر ایمان کی بقا جب ہوگی جب وہ ان سے محبت کرے گا۔ میرے مولا میں چاہتا ہوں اللہم اہل بیتی، میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، تو نے اپنی زبان میں ان سب کو شامل کیا ہے، لہٰذا ان کو بھی اپنی زبان میں ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر تشریف فرماتی، انہوں نے چاہا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر کے اندر علی المرتضیٰ کو لیا ہے، اپنی چادر کے اندر فاطمۃ الزہرا کو لیا ہے، حسنین کریمین کو لیا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اسی چادر کے اندر چلی جاؤں۔ جیسے ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اٹھانے کی کوشش کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسکن، رک جاؤ، وہیں رک جاؤ، تم تو قرآن کی زبان میں اہل بیت ہو، میں ان کو اپنی زبان میں اہل بیت بنانا چاہتا ہوں، میں ان کو رب سے اہل بیت بنوانا چاہتا ہوں۔ لہذا اب جس طریقے سے وہ اہل بیت ازواج النبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام بیویاں لائق احترام ہیں، ان کا احترام کرنا واجب اور لازم ہے، اسی طریقے سے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے اہل بیت ان کا بھی احترام کرنا واجب اور لازم ہے، کیونکہ ہم وہ طبقہ ہیں، ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو رب کے کلام کو بھی مانتے ہیں، جو رب کے نبی کے کلام کو بھی مانتے
مانتے ہیں، جو قرآن کی زبان میں اہل بیت ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جو رسول کی زبان میں اہل بیت ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ لہذا ہم وہ طبقہ ہے جو ان تمام سے محبت رکھنے کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ جو ان تمام سے محبت نہیں رکھتا، اگر قرآن کی زبان میں جو اہل بیت ہیں ان سے محبت نہیں رکھتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کا منکر ہو گیا۔ اور جو ان کی زبان سے، حدیث کی زبان سے، جناب نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے جس کو اہل بیت کہا گیا ان میں سے کسی کو نہیں مانتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیوں؟ وہ حدیث کا منکر ہے۔ قرآن کا منکر جب کافر ہو جاتا ہے، حدیث کا منکر جب کافر ہو جاتا ہے، ازواج النبی میں خدیجۃ الکبریٰ کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ اما عائشہ کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ اما سودا کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ زینب بنت خزیمہ کا انکار کیا تو کافر ہو گیا۔ زینب بنت جحش کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ جویریہ کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ الغرض قرآن کی زبان میں جن کو اہل بیت کہا گیا کسی ایک سے بھی انکار کرتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ رسول کی زبان میں جس کو اہل بیت کہا گیا، علی المرتضیٰ کو اہل بیت کہا گیا، اس کو اگر اہل بیت نہیں مانتا، احترام نہیں کرتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فاطمۃ الزہرا کو اہل بیت کہا گیا، اس کو نہیں مانتا، احترام نہیں کرتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ الغرض قرآن کی زبان ہو، رسول کی زبان ہو، دونوں کے دونوں ایمان والوں کے لیے ماننا لازم اور واجب ہوتا ہے۔ یہ وہ اہل بیت ہے۔ یہ ایک سوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ گزشتہ جمعے میں جو بات تھی وہ آگے نہ بڑھ سکی، لیکن ایک سوال کا یہ جواب آج آپ کے سامنے رکھا گیا کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری وہ سنت ادا